مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أحب البلاد إلى الله مساجدها معزز سامعین کرام، لائق صد احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سننے والی اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس کائنات میں اگر کوئی سب سے بہترین اس دنیا پر کوئی ٹکڑا ہے یا بہترین جگہ ہیں، وہ اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں۔ اور سب سے بدترین جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں یہ بازار ہیں، مارکیٹیں ہیں، اور یہ حقیقت ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا۔ گو کہ زمانہ کچھ کہے، ہمارے نظریات و افکار کچھ ہوں، لیکن میرے بھائیوں سچ وہی ہے، حق وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا۔ اب یہ ہماری محبت کا لیول ہے، ہمارا ایمانی معیار ہے کہ ہم کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر میرے بھائیوں ہمیں اپنی ترجیحات وہی بنانی پڑیں گی جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں۔ اگر کنسرن دین ہے، مذہب ہے، شریعت ہے، اسلام ہے، پھر حقیقت یہی ہے کہ پھر ہمیں اسی چیز کو اچھا ماننا پڑے گا جس کو ہمارے محبوب پیغمبر نے اچھا کہہ دیا، اس کو برا ماننا پڑے گا جس کو ہمارے محبوب پیغمبر نے برا کہہ دیا۔ ہماری اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ نہیں ہے کہ ہم اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی بوجھ کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق کسی چیز کو اچھا یا برا کہیں۔ یہ ہمارا معیار ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور میرے بھائیوں اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ یاد رکھیے آج ہمیں سب سے بڑا نقصان شاید یہی ہو رہا ہے کہ ہماری گفتار اور ہمارے اعمال آپس میں مماثلت نہیں رکھتے۔ کیا مطلب؟ کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، جذبات ہمارے کچھ ہیں، ہر وقت نعرے ہمارے اون ہیں،
اور اعمال کچھ اور ہیں. تو یہ جو دو رخی ہے آپ کی گفتار اور اعمال میں، جو واضح تضاد ہے، یہ اللہ کو کبھی پسند نہیں ہے. اس لیے کہ یہ منافقین کا طرز عمل تھا. کہ وہ بظاہر ان کی نمازیں اتنی لمبی، اتنی خشوع اور خضوع سے لبریز نمازیں ہوا کرتی تھیں کہ حضرات صحابہ اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ یار نمازیں تو ان کی ہیں، قیام تو ان کے ہیں. لیکن میرے اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ لوگوں بظاہر ان کے اعمال، نظریات کچھ ہیں، لیکن یہ اندر سے اسلام دشمن ہیں، میرے محبوب کی ہر جگہ مخالفت کرتے ہیں، اسلام کی ہر جگہ مخالفت کرتے ہیں. اس لیے ان کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے. اور جہنم میں بھی جو سب سے نچلا درجہ ہے، مشرکین اور کفار سے بھی نیچے جہنم میں اگر کسی کو جگہ ملے گی تو وہ منافقین کو ملے گی. کیا وجہ ہے میرے بھائی؟ یہ کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ دو رخی کی وجہ سے. منافق دو زبانیں رکھتا ہے جبکہ اللہ نے ایک بنائی ہے. دو دل رکھتا ہے، اللہ نے ایک دل دیا ہے. دو چہرے ہیں منافق کے، اللہ نے ایک دیا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، سچ وہی ہے، حقیقت اسی کو مانیں اور پھر اعمال سے اسے ثابت کریں. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکے. یعنی ایک رات میں، اور یہ عملاً ہوا تھا، اقبال نے ویسے نہیں شعر کہہ دیا. یہ لاہور میں مسجد بنی تھی راتوں رات، ایک رات میں مسلمانوں نے، ایمان کی حرارت والوں نے مسجد کھڑی کر دی. تنازع تھا کچھ. صبح جب دنیا اٹھی تو دیکھا اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، لیکن کیا ہے کہ بیچ میں نمازی کوئی بھی نہیں ہے. فجر کے وقت نماز کے لیے کوئی نہیں آیا. تو اس وقت اقبال نے روتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکے. تو میرے بھائی یہ تضاد نہیں. یہ مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے، ذاتی جاگیر نہیں ہے. یہ اس سرزمین پہ وہ ٹکڑے ہیں کہ جو صرف اس لیے بنائے گئے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مسجدیں اس لیے قائم کی گئی ہیں کہ اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے. یعنی اللہ کی عبادت کے لیے یہ اللہ کے گھر مسجدیں بنی ہیں. ایک مقصد مساجد کا عبادت، صرف اور صرف اس میں کھلے دل سے اللہ کی عبادت کی جائے. کوئی جھجک نہ ہو، کوئی یہ خوف نہ ہو کہ یہاں کیا ہو جائے گا کیا نہیں. عبادت کے لیے مساجد. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں میرے بھائیوں یہ مسجدیں، یہ تربیت گاہیں ہوا کرتی تھیں.
اس میں دنیا نماز پڑھنے کے لیے بھی آتی اور دین سیکھنے کے لیے بھی لوگ تشریف لاتے، انہیں آگاہی دی جاتی، انہیں دین سمجھایا جاتا، انہیں دین بتایا جاتا۔ دارالصفا قائم ہوا مسجد میں، حضرات صحابہ کی تعلیم و تربیت کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے مسجدوں میں ادارے قائم ہوئے کہ تاکہ لوگوں کی تعلیم اور ترویج کا بھی اہتمام ہو۔ اور پھر اسی دارالصفا سے اللہ اکبر بڑے بڑے مفسر قرآن، بڑے بڑے حفاظ حدیث پیدا ہوئے، عبداللہ ابن مسعود کی صورت میں، عبداللہ ابن عباس کی صورت میں، عبداللہ ابن عمر کی صورت میں، اور ابو ہریرہ کی صورت میں، ابو موسیٰ اشعری کی صورت میں۔ میرے بھائیوں بڑے بڑے قراء وہاں سے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے وہیں پڑھا، اللہ کے گھر میں دارالصفا سے یہ ساری تعلیمات حاصل کی ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مساجد یہ اس سرزمین پہ میرے بھائی سب سے بہترین ٹکڑے ہیں، اللہ کے ہاں پسندیدہ جگہ ہیں۔ یقیناً یہ ہماری فیلنگز بھی ہوتی ہیں، ہماری یہ فیلنگ بھی ہوتی ہیں جب ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ سکون اللہ کے گھروں میں آ کے ملتا ہے، بالکل دنیا کے غموں سے آزاد ہو کے جب ہم اللہ کے حضور قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں کھڑے ہوتے ہیں، سجدے میں پڑھتے ہیں، تو میرے بھائیوں ہم یوں سمجھتے ہیں کہ دنیا ایک جنت کی مانند ہے۔ اور پھر مسجد کے دروازے سے باہر نکلتے کیا گئے کہ پھر غم دبوچ لیتے ہیں، پریشانیاں دبوچ لیتی ہیں، اور مصروفیات جو ہے وہ الجھا دیتی ہیں، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑے رہنا، ان کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لینا، یہ بھی کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے جس کو ہم بالکل لائٹ لیتے ہیں اور چند ایک لوگوں کے سروں پہ ذمہ داری ڈال کے ہم بالکل آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بس یہ 2-3 لوگوں کا کام ہے، مسجد نماز بھی پڑھانی، خطبہ بھی دینا، اس کی تعمیر اور ترقی میں بھی کردار ادا کرنا۔ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، نہیں میرے بھائی، یہاں ہر ایک نمازی، کسی بھی مسجد کا ہر ایک نمازی وہ رسپانسیبل ہے، اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد میں آئے، نماز پڑھے، نماز پڑھ کے مسجد میں یہ دیکھے کہ میری استطاعت کے مطابق اس مسجد میں کون سا کام کرنے کا ہے جو میں سر انجام دے سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، آج تو لوگوں کی ترجیحات بدل گئیں۔ آج ہم اپنے گھر میں شاید ٹوائلٹ صاف کرنا، واش روم صاف کرنا بھی کوئی عیب نہیں سمجھتے، اور عیب ہے بھی نہیں ہے۔ جہاں میرے بھائی جس چیز کو ہم استعمال کرنا جانتے ہیں تو اس کی صفائی بھی ہمارا حق ہے، کوئی عیب نہیں ہے، گھروں میں کوئی عیب سمجھتا بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے گھروں میں کوئی شخص اتنی بھی جرت نہیں کرتا کہ یہاں یہ چیز، یہ گندگی پڑی ہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ ایک خاص طبقے کی جو خادم ہے اسی سے پوچھا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، اس کائنات میں ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کا مقام نہیں ہے۔ قیامت یعنی ازل سے لے کر ابد تک نہ کوئی ہمارے محبوب کے مرتبے کا ہے، نہ کوئی مقام کا ہے، نہ کوئی ثانی ہے، نہ کوئی علم میں برابر ہے، نہ کوئی خوبصورتی میں برابر ہے،
کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے ہیں، ایک دفعہ حضور نے دیوار پہ کھنگار دیکھی، ریشہ پڑا دیکھا، کسی نے تھوک دیا تھا، تو محبوب پیغمبر نے خود اپنے ہاتھ سے وہ کھنگار صاف کی، وہ کسی کا ریشہ تھوکا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کر دیا۔ حالانکہ حضور کے خدام چاہنے والے وہاں تھوڑے تھے، کسی کو اشارہ بھی کرتے تو وہ اپنی زبان سے اسے صاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن محبوب پیغمبر نے اسے اپنے لیے اعزاز سمجھا کہ یہ اللہ کے گھر کی بات ہے، میں محمد اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے اللہ سے اجر لینا چاہتا ہوں۔ اجر کی بات ہے نا، ثواب کا کام ہے۔ تو میرے بھائی یہ جذبات ہوں جب کہ ہم اللہ کے اس گھر کو، مسجد کو جو سب سے زیادہ ترجیح، سب سے زیادہ مقام، اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ ہمارے ایمان، اس شخص کے ایمان کی اللہ نے گارنٹی دی ہے، اللہ پر بھی ایمان کی، آخرت کے دن پر بھی ایمان کی اللہ نے گارنٹی دی ہے، جو اللہ کے گھروں کی آباد کاری کا ذریعہ بنتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں بحیثیت نمازی، اور اگر اس سے بھی پہلے مانا لوں تو فرمایا اللہ کے گھروں کی وہی تعمیر کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو وہی لوگ بناتے ہیں۔ کوئی اینٹ کی استطاعت رکھتا ہے تو کوئی سیمنٹ کی ایک بوری کی استطاعت رکھتا ہے، کوئی جناب ریت کی استطاعت رکھتا ہے تو کوئی بجری کی، کسی کے پاس سریے کی استطاعت، اپنے اپنے لیول، اپنی اپنی استطاعت، کسی پہ کوئی جبر نہیں۔ ہمارے محبوب پیغمبر نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر کسی نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی، اللہ اکبر، اس سے چھوٹی مثال نہیں ملتی، کائنات میں سب سے چھوٹا گھر چڑی کا گھر ہوتا ہے، چڑیا کا۔ ہمارے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر کسی نے اس دنیا میں چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، یا اس سے بھی چھوٹی، چڑیا کے گھونسلے سے بھی چھوٹی اگر کوئی مسجد بناتا ہے، یعنی وہ ایک اینٹ اللہ کے گھر میں کسی مسجد میں دیتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بناتے ہیں۔ ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی مسجد بنائے، یعنی اتنا بھی اگر اپنا وہ ایمانی جذبہ سمجھ رہا ہو۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یار ایک اینٹ سے کیا بنے گا، ہمارے اس 50-100 سے کیا بنے گا؟ نہیں میرے بھائی، شاید ایک وقت میں مسجد کے فنڈ میں ضرورت ہی اسی 50-100 کی ہو جو آپ نے دے دیا۔ تو فرمایا اگر اللہ کے گھروں کی تعمیر اور ترقی کرتے ہیں، اللہ کے گھر بناتے ہیں، ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ اس گھر کو کس طرح خوبصورت سے خوبصورت بنایا جائے۔ اللہ کا گھر ہے نا جی، جتنا وہ خوبصورت ہے
اسی طرح اللہ کا گھر بھی اس دنیا میں سب سے خوبصورت ہونا چاہیے. جس طرح اللہ کی شان اعلیٰ عرفہ ہے، خوبصورت ترین ہے، اس طرح کہ اس دھرتی میں اللہ کے گھر بھی خوبصورت ہونے چاہیے. تو وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے، مسجد کی تعمیر اور ترقی میں نمازیں پڑھتا ہے، دروس سنتا ہے، جمعہ کے خطبات سنتا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ وہی شخص کر سکتا ہے اللہ کے گھروں کو تعمیر، اللہ کے گھروں کی آباد کاری کا ذریعہ وہی بندہ بن سکتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی. گارنٹی دی میرے رب نے کہ بے ایمان بندہ نہ مسجد بنا سکتا ہے نہ مسجد آباد کر سکتا ہے. بنائے گا وہی جس کے دل میں ایمان ہوگا، آباد وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، مسجد بن گئی، نمازیں پڑھنی شروع کر دی، صبح شام اللہ کے گھر کی زینت بنا رہتا ہے. دنیا کی مصروفیات بھلے کہیں زیادہ، لیکن جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا، تو اپنے زندگی کے تمام تر کاموں کو چھوڑ کے وہ مسجدوں کو چلا آتا ہے. فرمایا اللہ نے یہ اہل ایمان ہی کر سکتے ہیں، غیر ایمان والے نہیں، بے ایمان لوگ یہ نہیں کر سکتے. کہ یہ کام اللہ کے گھروں کی آباد کاری کا ہے ہی ایمان والوں کا کام ہے. اور اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکین کے بس میں نہیں، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کے بس میں نہیں کہ وہ اللہ کے گھر تعمیر کریں، ان کو آباد کریں. کیا مطلب؟ کہ یہ صرف موحدین کا ہی کام ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں، اللہ کے گھروں کی تعمیر اور ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں. تو میرے بھائی یہ ہمیں سوچنا ہوگا. میں اکثر کہا کرتا ہوں جب بھی یہ موضوع سال میں ایک دفعہ ضرور اپنے بھائیوں کی کہ تجدید ایمان کے لیے مساجد کے ساتھ آپ کا تعلق اور روابط انسلاک بڑھانے کے لیے ضرور یہ موضوع ایک دفعہ رکھا جاتا ہے کہ یقین جانیے گا ہم لوگ مسجدوں کے ساتھ منسلک ہیں. رونا آتا ہے جب عوام کا پبلک کا ری ایکشن دیکھتے ہیں مسجدوں کے بارے میں. اپنی اپنی بساط کے مطابق بھی اگر ہو، ہم میں سے ہر ایک شخص ایک شخص اپنا ایک اچھے سے اچھا مکان بنا رہا ہے اور اس میں رہ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اس کی ساری ضروریات، اس کے یوٹیلیٹی بلز ہو گئے یا اس کے جناب دوسرے اس کا جو کھانے پینے کے، اسی طرح جو بجلی گیس کے بل، سارے وہ ایک بندہ سروائیو کرتا ہے، سارے کر لیتا ہے، کوئی اس کے لیے مسئلہ بھی نہیں ہے. مشکل کرتا ہے، آسانی سے کرتا ہے، وہ مینج کرتا ہے سارے معاملات. لیکن میرے بھائی کیا ہے کہ ہم اتنے ہزاروں لوگوں سے بھی مل کر اللہ کا ایک گھر بڑی مشکل سے بن رہا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنا اکیلے گھر بنا لیتا ہے، لیکن ہم ہزاروں لوگوں سے مل کے اللہ کا ایک گھر نہیں بن پا رہا ہوتا. بڑی مشکل سے چندے کر کے، اپیلیں کر کے، زور دے کے پھر جا کے ہم کہیں پہنچتے ہیں. ہمیں یہ کہنا بھی پڑتا ہے کہ مجلسوں میں اٹھیں یار، حضرت عثمان کے جانشین اٹھیں، ان کے روحانی فرزند اٹھیں، کردار ادا کریں.
کھولیں اپنے تجوریوں کے منہ، لیکن اس کے باوجود رونا پڑتا ہے، پیٹنا پڑتا ہے کہ جی نکلیے گا، کچھ نکالیے گا، اللہ کے گھر کا کام ہے۔ لیکن اپنا گھر خوبصورت سے ٹائل بھی لگ رہی ہے، ماربل بھی لگ رہی ہے، سیلنگ بھی ہو رہی ہے، پنکھا بھی ایک سے ایک، سب کچھ، لیکن اللہ کے گھر ادھورے کے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری ترجیحات ہیں، یہ کسی پہ شکوہ نہیں، یہ کسی سے گلہ نہیں، یہ میں بھی شامل ہوں انہی میں۔ آپ سے شکوہ تو تب کروں کہ میں مبرہ ہوں۔ ہر شخص کی آج یہی دوڑ ہے کہ اس کی سوچ میں بھی کہیں اللہ کے گھر نہیں ہے، نظریات میں بھی کہیں اللہ کے گھر نہیں ہے۔ ہر شخص سوچتا ہی ہے تو اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے سوچ بدلیے، اپنے نظریات اور افکار بدلیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہمیں شاید دنیا میں اس چیز کا احساس نہیں ہے، دنیا میں ہمیں شاید اس چیز کی قدر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا کہ اس پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہے، مال دولت، زمین جائیدادیں، پہاڑ خزانے، سونا، دنیا کی ساری چیزیں، یہ قرآن کہتا ہے، میرے منہ کے الفاظ نہیں ہیں، اگر یہ ساری چیزیں دے کے نا، ساری چیزیں دے کے، یہ ساری دنیا اور اس کے مطابق 7 دنیا اور اگر یہ ملا کے بھی انسان چاہے کہ یہ سب کچھ اللہ کو دے لوں، اور وہ چاہے گا بھی قیامت والے دن، قیامت والے دن وہ چاہے گا بھی کہ یہ ساری دنیا فدیہ اللہ کو دے دوں اور اللہ سے جنت لے لوں، ساری دنیا اس کے مطابق 7 زمینیں 7 آسمان اور اللہ کو دے لوں، اور اللہ سے جنت میں ایک چارپائی کی جگہ مل جائے، جنت کی اس 4 دیواری کے اندر جگہ مل جائے، تو نہیں ممکن میرے بھائی۔ ساری دنیا دے کے بھی انسان جنت میں 1 انچ جگہ بھی لینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اتنی عظیم جنت ہے اللہ کی، اتنی مبارک اور پاکیزہ جنت ہے جس کی ہم سب خواہش رکھتے ہیں۔ میرا وہ بھائی بھی خواہش رکھتا ہے جو صرف جمعے والے دن مسجد میں آتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، پھر بھی جنت کی خواہش ضرور ہے۔ ہر ایک شخص کے دل میں جنت کی خواہش، تمنا، طلب ہے۔ جو 5 وقت کا نمازی ہے اس کی بھی تمنا ہے، نمازیں سب کچھ اس لیے کہ اللہ میں جنت دے دے اور جہنم سے بچا لے۔ ہر ایک شخص کی تمنا یہ، لیکن اس کے باوجود ہم یہ اگر سوچیں کہ اس کے لیے جنت کے حصول کے طریقے کیا ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، کہ جس میں ایک بہت آسان طریقہ، جنت میں جانے کا آسان ترین طریقہ میرے بھائی، محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، فرمایا دنیا والو، جس نے اللہ کا گھر اس دنیا میں بنایا، مسجد بنائی، اللہ اس کا گھر جنتوں میں بنائے گا۔ جو اس دنیا میں ایک مٹی کی اینٹ لگائے گا، میرا رب اس جنت میں اس کو کستوری کی اور سونے کی اینٹوں سے اس کا گھر بنائے گا۔ یہاں جناب سیمنٹ سے مسالہ بنائے گا، وہاں اللہ رب العزت جنت میں جو اس کے لیے گھر بنائیں گے وہ کستوری سے مسالہ بنے ہوئے ہوں گے، کستوری کا مسالہ وہاں لگے گا، اور اس طرح کے عالی شان اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنتوں میں گھر بنائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح کی دوسری حدیث جو میں نے آپ کو بتائی کہ اگر اتنا بھی گھر بنا لیتا ہے چڑیا کے گھونسلے یا اس سے بھی چھوٹا، تو اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ اتنا حقیر تحفہ کیوں اس نے میرے گھر میں دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر بھی میں اس کے جذبے کو دیکھ کے اسے عالی شان گھر دوں گا، عالی شان بنگلہ دوں گا،
تو میرے بھائیوں یہ ترجیحات ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, ہم اپنے لیے جئیں. اللہ دنیا کے اصول سے اللہ نے کبھی منع نہیں کیا. ہمارا دین اسلام یہ رہبانیت کی دعوت نہیں دیتا, یہ صوفیت کی دعوت نہیں دیتا. یہ کہتا ہے نکلو باہر, کام کرو, فسیروا فی الارض. اور کہیں فرمایا کہ زمین میں پھیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے. لیکن جب اللہ کی طرف سے آواز آ جائے تو پھر اپنے سارے کام چھوڑ کے اللہ کے گھروں میں آ جاؤ. یہ تو اس کی تعلیمات ہیں. تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. اگر کوئی لوگ اللہ کے گھروں کے ساتھ وابستہ ہیں, اپنا دن رات ایک کیے ہوئے ہیں, ٹینشنیں لے رہے ہیں, رات بھر انہیں نیند نہیں آتی, بعض دفعہ ایسے مساجد کے مسائل الجھ جاتے ہیں, تو یقین جانیے وہ ایک بڑے اجر سے خالی نہیں ہے انشاءاللہ. کہ یہاں ہم اپنی ذاتیات کے لیے ٹینشن لیتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, اور کوئی اللہ کے لیے ٹینشن لے رہا ہے, اللہ کے گھر کے لیے ان میں کردار ادا کر رہا ہے, تو وہ سمجھے کہ میں بہت بڑا خوش نصیب ہوں. اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل کیجئے. اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص, یہ تو اللہ کے گھروں کی تعمیر اور ترقی کی بات ہوئی نا. اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں, فرمایا وَمَنْ ظَلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. فرمایا اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو منع کرے, روکے, اللہ کے گھروں میں لوگوں کو نہ آنے دے. یہ تو مشرکین کا طرز عمل تھا کہ وہ یصدون عن المسجد الحرام, کہ وہ نمازیوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکا کرتے تھے. یہ سب سے بڑا ظالم ہے کائنات میں کہ جو مسجدوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے, مسجدوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی حوالے سے کر رہا ہے. میرے بھائی اب دیکھ لینا ہمارے ملک پاکستان کی حالت. یہاں گردوارے بن رہے ہیں, آپ سب کو پتہ ہے, مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. چرچ بن رہے ہیں, گردوارے بن رہے ہیں, اور سارا خرچ A to Z اس کے جو اخراجات ہیں وہ ہماری ریاست دے رہی ہے. سارا کچھ اس کا خرچہ, اخراجات, اس کے بعد میں ہونے والے بھی. لیکن اس کے مقابلے میں مساجد کے لیے اتنی رکاوٹیں ہیں آج آپ کے ملک میں کہ یقین جانیے کہ جو لوگ مسجدوں سے وابستہ ہیں ان سے آپ پوچھ لینا کہ کتنی مساجد کے لیے رکاوٹیں ہیں. اتنے مسائل ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کہ ہر شخص اس میں یہ سوچے کہ یہ جو کراچی والی مسجد کا معاملہ ہے کہ گورنمنٹ نے کہا جی, عدالت نے کہا اس کو 1 ہفتے کے اندر گرا دیا جائے جی. یعنی مساجد گرانا ان کے لیے ایک کھیل ہے, مذاق ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو, چاہے وہ عدالتیں ہوں, چاہے وہ حکومتیں ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ایک عام فرد کیوں نہیں, جو مسجد میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے, کسی بھی حوالے سے ناراض ہو گیا تو مسجد میں خود بھی نہ آیا, لوگوں کو بھی منع کرنے لگ گیا کہ اس مسجد میں نہیں جانا, تو اس طرح سے یہ شخص اس کائنات کا سب سے بڑا ظالم شخص ہوگا کہ جو اللہ کے گھروں سے کسی کو روکنے کا سبب بنے, اللہ کے گھروں سے کسی کو نکالنے کا سبب بنے. میرے بھائیوں یہ اللہ کے گھر ہیں, یہ عبادت کے لیے بنے ہیں, ہر شخص ان میں عبادت کر سکتا ہے. یہ اس میں کوئی کسی کی یہ ذاتی جاگیر نہیں ہے. جو لوگ ان سے روکتے ہیں, روکنے کا سبب بنتے ہیں,
وہ کائنات کے سب سے بڑے ظالم ہیں، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ ہمیں ہر ایک عام و خاص کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ کی گھروں کی آباد کاری کا ذریعہ بننا چاہیے، لوگوں کو اللہ کے گھروں کی طرف لانا چاہیے، نماز کے لیے لانا چاہیے لوگوں کو، یہ اجر کی بات ہے، نہ کہ ہم اللہ کے گھروں کو خالی کرنے والے بنیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔